نمل اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب چاچی شبانہ اس کے پاس آئیں۔ ارے حرام خور لڑکی، اٹھ جاؤ، کب تک یوں ہی سوتی رہو گی؟ انہوں نے نمل کے اوپر سے چادر کھینچی۔ وہ بخار میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے اس اچانک جھٹکے پر آنکھیں کھول کر اپنی چاچی کو دیکھا۔ چاچی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ مجھے دوا لا دیں؟ شبانہ کو تو پارا چڑھ گیا تھا۔ اچھا، مہارانی کو بخار ہے، تب ٹھیک نہیں ہے، اور ہم نوکر ہیں جو مہارانی کے آگے کام کریں گے۔ کیوں مہارانی؟ کہو تو تمہارے باپ نے جو ملازم یہاں چھوڑے ہیں ان کو بلا لوں؟ اپنے مرے ہوئے باپ کے ذکر پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ چاچی، آپ مجھے جو کہتی ہیں کہا کریں، مگر پلیز میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ مت کہا کریں، یہ باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ شبانہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ حرام خور، کمبخت، مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، مجھے انکاری لگاتی ہے، پتہ ہے کیا کرے گی تو؟ وہ اسے پالوں سے پکڑ کر باہر لے آئی اور اس کے منہ پر پے در پے تھپڑ مارنے لگی۔ نمل خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاچی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں، مت کریں ایسا۔ تبھی وہاں پر آفاق آ گیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جلدی سے ان کے اور نمل کے درمیان آیا اور نمل کے بال ان کے ہاتھ سے چھڑوائے۔ یہ حرام خور لڑکی مجھے دھمکیاں لگا رہی ہے۔ کیسی دھمکیاں؟ آفاق نے پوچھا۔ اب کی بار شبانہ بیگم لاجواب ہو گئیں۔ ارے اس کے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے، جب بھی کام کہو تو کبھی اس کے سر میں درد ہے، کبھی اس کو بخار ہے، کبھی اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ آفاق نے بے حد خفگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ نمل اپنے کمرے میں تمہیں ڈاکٹر سے دوا لا کر دیتا ہوں۔ بلکہ نہیں، تم چادر اوڑھ کر آؤ، میں تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ اس کا ماتھا چھوتا ہوا بولا۔ تو ایک بار پھر سے شبانہ بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ تم بھی اس لڑکی کی باتوں میں آ گئے ہو؟ یہ جو اپنی ماں کی طرح دھوکے باز اور منافق ہے۔ ماں پلیز ان کے بارے میں کچھ مت کہیں۔ آپ نے جو بھی کیا، وہ جیسے بھی تھے اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کو بخش دیں، اور ان کے اعمال کے تناظر میں آپ نمل کو مت تولا کریں۔ اس میں نمل کا کیا قصور ہے؟ اچھا بیٹا، میں ہی غلط ہوں، میں ہی بری ہوں۔ آفاق نے بڑی مشکل سے ماں کو بہلایا۔ ماں، آپ یہ تو سوچیں کہ اگر وہ بیمار ہو گئی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ یہ ساری ذمہ داری آپ اکیلے کیسے نبھائیں گی؟ وہی تو ہے جو گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی ہے، اور آپ کو بھی تو اس کی وجہ سے سہارا مل چکا ہے۔ اگر وہ
اسی طرح بستر پر پڑی رہے گی تو آپ کو سارے کام کرنے پڑیں گے۔ اب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مگر بیٹا، اس طرح سے تو ہر روز یہی بنا بنا کر بیٹھ جائے گی۔ تمہارے قریب ہونے کے لیے وہ بار بار تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ نمل کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے اپنی چاچی کی باتیں سنی۔ شرم سے اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ گیا تھا۔ آفاق اس کے بھائیوں کی طرح تھا۔ یہی تو تھا اس گھر میں جس کا دل صاف تھا۔ آفاق نے نمل کو دیکھ لیا۔ ماں، کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں۔ وہ میری بہنوں جیسی ہے، میرے تایا کی بیٹی ہے، اس خاندان کا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں غلط سوچنا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلا کوئی اپنی بہن کے بارے میں کیسے غلط سوچ سکتا ہے؟ اور آپ کسی قسم کی فکر اپنے دل میں مت پالیں۔ میں روبی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ اس کی آخری بات پر شبانہ بیگم کا دل جیسے خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ہاں، وہ میری بھانجی بھی بہت اچھی ہے، بہت ذہین، سگھڑ اور سلیقہ شعار ہے۔ وہ ایک بار جس کام کو ہاتھ ڈالے تو اس کام میں اس کی نفاست جھلکنے لگتی ہے۔ اب وہ روبی کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی تھی۔ آفاق آہستہ سے نمل کو کھینچ کر لے گیا۔ گاڑی میں ان دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی کا فاصلہ آ گیا۔ آفاق کہنے لگا، میں جانتا ہوں اس گھر میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، مگر کیا کروں بیٹا؟ میں اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں، کیسے روکوں؟ یہ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں۔ امی کو میں ان سب سے روکوں، مگر کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ اب نمل اس کی باتیں سن کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تائی سے زیادہ تو اسے نعمان سے خوف آتا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کے عجیب سے خوف اور عدم تحفظ کا شکار کر رہی تھی۔ اسے سگریٹ سے جلانا، اسے مارنا، غرض یہ کہ کتنی ہی ایسی اذیتیں تھیں جو نعمان نے اسے دی تھی۔ آج جب وہ واپس آئی تو نعمان گھر آ چکا تھا۔ نمل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ نعمان اسے دیکھ کر حواسی سے مسکرانے لگا۔ جب سے آیا ہوں تمہارا پوچھ رہا ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ وہ اس کے لیے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تائی کہنے لگی، نمل جلدی سے اب کچن میں جاؤ، باقی سب لوگوں کو میں نے ناشتہ بنا کر دے دیا تھا، اب نعمان کا ناشتہ بناؤ اور باقی گھر کے کام جلدی سے کرو۔ آج میری باجی آ رہی ہیں، انہیں گندگی سے بہت الجھن ہوتی ہے، سارا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ نمل بخار کی حالت میں بھی سارے کام کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بری طرح سے تھک گئی تھی، مگر کیا کرتی؟ کام تو کرنا مجبوری تھا۔ اور جب کبھی تائی کے مہمان آتے تو اس دن تو وہ نمل کو پھرکی کی طرح پورے گھر میں گھماتی رہتی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بہت ہی زیادہ تھک چکی تھی۔ رات کا وقت تھا جب نعمان اس کے کمرے میں آیا۔ میری بات سنو، چائے پینی ہے، چائے بنا کر دو۔
امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہیں۔ نعمان کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا ہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح نعمان کو غصہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخی جھلکنے لگی۔ اس نے اپنا سگریٹ نکال لیا۔ اچھا، مجھے انکار کرتی ہو؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے سگریٹ سے جلانے لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، بس اس کی چیخوں کی آواز کمرے سے باہر گونج رہی تھی۔ تبھی آفاق، جو پانی لینے کے لیے کچن میں جا رہا تھا، جب اس نے نمل کی آواز سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ کیوں چلا رہی ہے؟ جب وہ کمرے میں گیا تو اس سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا، کیونکہ نمل بری طرح سے تڑپ رہی تھی اور نعمان اس کے ساتھ عجیب قابل اعتراض حرکتیں کر رہا تھا، سگریٹ سے چلا رہا تھا۔ آفاق کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس پر پل پڑے، اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ شور سن کر سبھی وہاں پر آ گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب سے پہلے شبانہ بیگم آئی اور نانی زہرا بھی بمشکل اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئیں۔ یہ نمل کے کمرے سے اتنی شور کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ آفاق پوری طرح سے غصے میں تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کے رویے کا نتیجہ ہے۔ آپ سب نے مل کر ایک ساتھ جتنی زیادتی کی ہے، جتنا برا سلوک کرتے رہے، اور یہ آدمی، اس نے نمل پر اپنا ہاتھ بڑھا کے رکھا۔ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ کیوں ماں؟ آپ کیسی ہیں جو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتی ہیں؟ اور یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، مگر آپ نظر انداز کرتی رہیں۔ شبانہ بیگم نظریں چرانے لگی تھی۔ بیٹا، یہ لڑکی خود ہی ایسی ہے۔ اس نے خود نعمان کو اپنے کمرے میں بلایا ہوگا۔ نعمان کو یہ کتنی بار اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمل، جس کے لیے یہ سب اچانک قیامت کی طرح تھا، وہ رونے لگی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیے چاچی، ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ سگری بیگم بھی روئے جا رہی تھی۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے نانا سے یہ درخواست کی تھی کہ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، تو ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ جب تک میں خود چلنے پھرنے کے قابل تھی، بیٹا تمہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا، اپنے پروں نیچے چھپا رکھا تھا۔ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں تمہاری مزید حفاظت نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے نانا سے کہوں گی وہ تمہیں آ کر لے جائیں۔ انہوں نے نمل کو خود میں چھپا لیا تھا اور مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ اس سب میں بھی نعمان بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں تھا کہ نمل کی وجہ سے اس کی سب کی نظروں میں رسوائی ہو گئی۔ کیا تھا کہ یہ لڑکی خاموش رہتی، احتجاج نہ کرتی، تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنی منمانی کرتا رہتا۔ مگر ایک دن آفاق نے سید حارث شاہ کو فون کر دیا۔ مجھے مجتبیٰ شاہ سے بات کرنی ہے۔ جب ملازم نے کال اٹھائی
تو اس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا تھا۔ فون فوراً اٹھایا گیا۔ کون ہے اور کیا بات کر رہے ہیں ہم سے؟ جب آفاق نے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیران رہ گئے۔ بیٹا، اتنے سالوں کے بعد آپ نے فون کیا، سب خیریت تو ہے؟ آفاق نے ان سے کہا کہ اتنے سالوں سے ہمارا ملنا ملانا نہیں ہے، آپ بھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے۔ نمل آپ کی وجہ سے اداس ہو رہی ہے، وہ اپنے ننیالی رشتوں سے ملنا چاہتی ہے۔ مجتبیٰ صاحب تو خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ میری نواسی مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ میں نے تو تمہاری دادی کی وجہ سے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں نہ آؤں اپنی نواسی کو لینے کے لیے۔ انہوں نے مجھے میرے مرحوم دوست کی قسم دی تھی، ان سے وعدہ تھا، اس لیے میں وعدہ نبھانے پر مجبور ہو رہا۔ مگر اب جب تم نے خود مجھے فون کیا ہے تو ایک بار مجھے اپنی دادی سے بات کروا دو، ان سے تصدیق کر کے ہی میں آؤں گا۔ شام کو سغرا بیگم نے بھی انہیں کہہ دیا تھا کہ اب وہ نمل سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، اگر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیں تو لے کر جا سکتے ہیں۔ اور جب مجتبیٰ صاحب وہاں پر گئے تب وہ کتنی دیر تک نمل کو خود سے لپٹائے رہے۔ میری بیٹی، کتنے سالوں سے میں اپنی بیٹی سے دور رہا، ملنے کے لیے ترستا رہا۔ تم نے خود بھی کبھی بیٹا ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کی، اور آتے ہوئے شکوہ کر رہے تھے۔ نمل خاموشی سے ان کی ساری باتوں کو سنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، میں اپنی نواسی کو ہمیشہ کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نانی نے بمشکل اپنے آپ پر ضبط کیا تھا، یہ آپ کی امانت ہے، آپ کی بیٹی کی اولاد ہے، آج آپ چاہیں اسے لے کر جا سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ مجتبیٰ شاہ کہنے لگے، میں اگلے ہفتے آؤں گا اپنے پوتے کی بارات لے کر، تب ایک ہی بار اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ جب آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہے گی وہ آ جائے گی، ہم اسے کبھی نہیں روکیں گے۔ ساری زندگی اس نے آپ لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، تو یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہونے والے ہوتے۔ آفاق نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی، اور سغرا بیگم بھی وہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی، مگر نعمان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں، ہمیشہ سے اس لڑکی پر میں نے اپنا حق جمایا، اسے ہمیشہ اپنی ملکیت سمجھا، اب آپ اس کی شادی کہیں اور کریں گی؟ شبانہ بیگم، جو اس کے نانا کی شان و شوکت دیکھ کر حیران تھی، کتنی ہی بڑی گاڑی میں آئے تھے وہ، اور سیکیورٹی کے نام پر بھی ان کے ساتھ 2 اور گاڑیاں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت مشہور شخصیت ہیں، بہت پیسے والے تھے وہ، تو اس لڑکی کی قسمت پر حیران تھی۔ کہاں تو یہ ان کے گھر میں معمولی سی نوکرانی، جیسے حلیے میں رہتی، سارا دن گھر کے کاموں میں غوطے زن بنی رہتی، اور کہاں اب وہ ایک شاندار شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی۔
وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ حسد سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ بھلا ایسی معمولی لڑکی کے ایسے شاندار نصیب! نعمان کی بات نے انہیں اور بھی غصہ دلا دیا۔ بیٹا، یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، تمہاری دادی نے کیا ہے، اور تمہارے بھائی جان نے۔ ان سے جا کر پوچھو، میرا دماغ مت چاٹو۔ مگر ماں، آپ ان سے کہیں کہ آپ نمل کو ہمیشہ اسی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، اسے میری بیوی بنا کر۔ شبانہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف رکھو بیٹا، میں کبھی بھی اس چڑیل کو اس گھر میں ہمیشہ رکھنے کی خواہش کے حق میں نہیں ہوں۔ اور ویسے بھی وہ تو تمہیں اچھا خاصا بے عزت کر چکی ہے۔ تم سے وہ اتنی نفرت بھی کرتی ہے۔ سب کی نظروں میں اس نے تمہیں گرا دیا، اس کے بعد بھی تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ مجھے پسند ہے، نعمان عزیز چراتے ہوئے بولا۔ اب انہیں کیا بتاتا، اسے نمل کو تکلیف دے کر، اذیت پہنچا کر سکون ملتا تھا۔ جب اسے سگریٹ سے جلاتا، اسے مارتا، اس کے جسم پر کٹ لگاتا، تو جیسے وہ روتی تھی، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی تسکین کا باعث بنتے تھے۔ نعمان ضد پکڑ بیٹھا۔ ماں، آپ نے کہا تھا کہ جب میں تیار کروں گا تو آپ میری شادی کر دیں گی۔ شبانہ بیگم کہنے لگی، میں تمہاری شادی اپنے کسی بھتیجے کے ساتھ کر دوں گی۔ میری بھتیجیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بہت خوبصورت۔ وہ تمہیں بہت خوش بھی رکھیں گی۔ اب تم اس بات کو بھی اپنے سر پر سوار مت کرو، اور بار بار مجھ سے ضد مت کرو۔ اس لڑکی میں ہے کیا جو تم اس کے لیے مرے جا رہے ہو؟ ایک سے بڑھ کر ایک شاندار لڑکی میں تمہارے لیے لا سکتی ہوں۔ انہوں نے نعمان کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا۔ جس دن نمل کی بارات تھی، اس دن تو شبانہ بیگم کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ اتنی اچھی قسمت ایسی لڑکی کی، اور دلہا تو وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بزنس مین لگ رہا ہے، انہوں نے ہاشم شاہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ ہاشم شاہ بہت غصے میں تھا، چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ اچانک سے دادی جان نے حکم سنا دیا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے اس نے آج تک دیکھا نہیں، اسے جانتا نہیں۔ دادا جان کی بات پر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ باقی گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ جو دادا جان نے کہا ہے وہی ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند تھی تو تم پہلے بتا دیتے۔ اب جو فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ یہ سچ تھا کہ ہاشم شاہ کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی، مگر وہ ایک انجان لڑکی کو بھی اپنی بیوی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتا تھا؟ وہیں پر نمل بھی بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ پتہ نہیں یہ آدمی کیسا ہوگا، میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ اگر یہ نعمان کی طرح ہوا تب میں کیا کروں گی؟ وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی، اپنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ جب ہاشم شاہ کی کزنز اسے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کے ساتھ
طرح طرح کی شرارتیں کرتی تھی، بےہودہ باتیں کرتی، اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اف اللہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے! مجھے تو نہیں پتا تھا، مجھے تو دادو نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور نہ میری کچھ سہیلیاں ہیں جو مجھے یہ سب بتاتی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کمرہ تو بہت خوبصورت ہے، آرائش اتنی پیاری ہے۔ مجھے نانا نے بتایا تھا کہ انہوں نے سب کچھ میرے لیے نیا سامان تیار کیا، نیا کمرہ بنایا ہے۔ یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، اور یہ سرخی کتنی پیاری ہے۔ وہ اس ساڑی کو ہاتھوں سے چھوتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ وہ پوری طرح گھبرا گئی۔ نعمان بھی تو اسی طرح سے کمرے میں آتا تھا۔ اچانک سے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا، مگر اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات تھے۔ وہ عین نمل کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ لڑکی کو پہلے ہی دن ذلیل کر کے رکھے گا۔ اپنے دادا کا سارا غصہ وہ اپنی بیوی پر ہی اتارنا چاہتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ لچ مار انداز میں بولا تھا۔ نمل دل ہی دل میں ڈر گئی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ بہت خوبصورت تھا، مگر اس بات کرنے کی تمیز نہیں تھی۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے گھورے جا رہا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دادا کی طرح کوئی نرم خو آدمی ہوگا جو مجھ سے بہت محبت کرے گا، مگر یا اللہ، میں ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی۔ میں نعمان سے جان چھڑاتی تھی، اس سے مجھے نفرت کا احساس ہوتا تھا، اور یہ آدمی، یہ بھی میری جان لے رہا ہے۔ ہاشم اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ لڑکی، تم تو مجھ سے ڈر گئی ہو پہلی ہی ملاقات میں۔ میں اس کے اوپر اپنا رعب جمانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ چلو اچھا ہے، اسی طرح سے یہ لگام میں رہے گی۔ مجھے تو بیویوں کا سر پر چڑھنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اپنا سگریٹ نکالا اور جیسے ہی اسے سلگایا تو نمل اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگی۔ نہیں، ایسا مت کریں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاشم جو سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا 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 میں نے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ مگر نمل چلائے جا رہی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری آواز کمرے سے باہر گئی تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس کا ہاتھ نمل کے ہونٹوں پر تھا اور دوسرا ہاتھ میں اب بھی سگریٹ تھا۔ نعمان بھی تو اسی طرح سے کرتا تھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سگریٹ سے جلاتا تھا۔ نمل کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا،
لڑکی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے نمل کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ رونے لگی۔ آپ مجھے نہیں جلا سکتے، مجھے نہیں مار سکتے، مجھے درد ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں گے، مگر مگر آپ بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو بچپن سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاشم کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ لگتا ہے کہ میرے سگریٹ سلگانے سے ڈر گئی ہو تم، مگر اسے سگریٹ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی ڈرامہ ہے؟ کوئی سانحہ جڑا ہوا ہے؟ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلسل دیا۔ اب وہ نہایت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا ہے نمل؟ تم ٹھیک ہو؟ اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ہاشم کے پل پل بدلتے رویے پر نمل حیران پریشان تھی۔ کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی، وہ سہم کر بولی۔ مگر کس بات سے؟ مجھے لگا کہ آپ مجھے سگریٹ سے جلانے والے ہیں۔ ہاشم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ کیا میں تمہیں شکل سے اتنا ظالم لگتا ہوں کہ پہلی رات اپنی بیوی کو سگریٹ سے جلاؤں گا؟ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ نمل سر جھکا کے کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہ سب کر کے آپ کو تسکین ملتی ہو، اسی لیے میں ڈر گئی۔ ہاشم کچھ کہے بغیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہ کپڑے تبدیل کر لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ کپڑے بدلنے کے بعد جب باہر آئی تو ہاشم نے اسے اپنے پاس کھینچا اور وہ ایک بار پھر سے چلا پڑی، نہیں نہیں، آپ مجھے نہیں مار سکتے، یہ سب آپ مجھے تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ اب تو ہاشم کا پارا چڑھ گیا تھا۔ لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تمہارے ساتھ میں نے شادی کی ہے، اب اگر میں تم سے اپنا حق وصول نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ مگر نمل کی آنکھیں بند کر کے چلانے لگی تھی۔ ہاشم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم چلاؤ، رو، جو مرضی کرو، تمہاری آواز کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس کا رونا، چلانا اور اعتراض کرنا ہاشم کو تو گویا غصے سے جلا رہا تھا۔ اب وہ اپنی جنونی کیفیت میں آ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے دادا ابو نے یہ پاگل لڑکی میرے سر پر ڈال دی ہے۔ اس سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد آخری سوچ اس کے دماغ میں یہی آئی تھی، اور وہ اسے دوسری طرف کروٹ دے کر سو گیا تھا، جبکہ نمل کی سسکیاں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر نمل کچن میں گھس گئی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ جب زبیدہ بیگم کچن میں آئیں اور اپنی بہو کو پہلے دن کچن میں کھڑا ناشتہ بناتے دیکھا تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ تیزی سے بولی تو نمل گھبرا گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ڈر گئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے پیار سے کہا، نہیں بیٹا، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، مگر تم نئی آنے والی دلہن ہو، تم پہلے دن کچن میں آ گئی ہو۔ کس نے کہا تم سے کہ تمہیں ہاشم نے ناشتہ بنانے کو بولا ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو سو رہے ہیں،
نمل تیزی سے بولی۔ تو پھر تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ وہ مجھے عادت ہے، روزانہ میں اسی طرح سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنا دیتی ہوں، پھر باقی کام جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا گھر تو بہت بڑا ہے، اس کو صاف کرنے میں بھی بہت دیر لگے گی، اور پھر دوپہر کا کھانا بنانا اور باقی سارے کام، اس میں پورا دن لگ جائے گا۔ وہ یوں مصروف انداز میں بول رہی تھی جیسے اس کی یہی روٹین ہو۔ زبیدہ بیگم اس کی باتوں کو حیرت سے سن رہی تھی۔ بیٹا یہاں آؤ، مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ سب کرنے کا کس نے بولا ہے؟ کس نے کہا کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گی؟ نمل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کہنا کس نے ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر سارے کام کرتا ہے، اور ویسے بھی میں تو یتیم لڑکی ہوں جس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو چاچی نے تو مجھ سے ہمیشہ سارے گھر کے کام کروائے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی گھر میں ملازمہ نہیں رکھی، اور یقیناً آپ بھی مجھ سے یہی سارے کام کروائیں گی۔ میں تو بہو ہوں، اس گھر کی تو بہو کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف گھر کے کام کرے بلکہ گھر والوں کا خیال بھی رکھے۔ ہاشم جو ابھی کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا وہ نمل کی ساری باتوں کو سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا، اور زبیدہ بیگم کے لیے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے نمل کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، اتنا کچھ سہتی رہی، اتنا غلط ہوتا رہا تمہارے ساتھ، اور ہم لوگ یہاں اتنے آرام سے رہتے رہے، اتنے مزے میں، یہ سوچ کر کہ تم وہاں پر اپنی دادی کے ساتھ خوش ہو۔ تم اور ددیال والے تمہارا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ ہاشم اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ماں، دادا ابو اسے واپس کیوں نہیں لائے تھے؟ جب پھپھو کا انتقال ہو گیا تھا اس کا وہاں رہنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ جو کچھ رات نمل نے کیا تھا اور جو اس کی اب باتیں سن رہا تھا، اس نے کہیں نہ کہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس انداز سے کیا تھا، یہ لڑکی پاگل نہیں ہے بلکہ یہ بہت برے حالات میں رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، اس کی دادوں نے کہا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گی، یہ ان کے بیٹے کی آخری نشانی ہے۔ تو اپنے بیٹے کی آخری نشانی کے ساتھ یہ سلوک کیا انہوں نے، گھر کی ملازمہ بنا کر رکھا۔ اور مجھے یہ بتاؤ، تمہیں یہ سگریٹ سے کون چلاتا تھا؟ کون تھا جو تمہیں مارتا تھا؟ روتے روتے اس نے ساری بات اگل دی تھی کہ نعمان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا تھا۔ غصے سے ہاشم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں اس گھٹیا آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زبیدہ بیگم نے بہت مشکل سے غصہ کنٹرول کیا تھا۔ نہیں بیٹا، غصے سے نہیں، بلکہ تمہیں تو تحمل سے کام لینا چاہیے، اور یہ تو اس بچے کی اچھی قسمت ہے جو اس کی اس گھر سے جان چھوٹ گئی، جو یہاں پر آ گئی ہے۔ وہ بچہ کیا نام تھا اس کا؟ آفاق۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے تمہارے دادا ابو کو فون کیا تھا۔ اللہ اس بچے کے نصیب اچھے کرے جس نے ہماری بچی کو ہم سے ملوا دیا، ورنہ پتہ نہیں کب تک یہ ان کے ظلم و ستم سہتی رہتی۔ گھر والوں کی توجہ اور محبت نے نمل کی طبیعت میں بدلاؤ پیدا کیا تھا۔ اب وہ نہ پہلے کی طرح ڈری سہمی رہتی تھی، نہ ہی گھبراتی تھی۔ وہ ایک پورے اعتماد لڑکی کے روپ میں سب کے سامنے تھی۔ اس دن کے بعد سے
نمل کبھی واپس نہیں گئی تھی اور نہ ہی ہاشم نے اسے جانے دیا تھا۔ تم اب اس گھر میں نہیں جاؤ گی۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس آدمی کو اس کے کیے کی سزا دوں، اسے جیل میں ڈلواؤں، مگر مجھے سب لوگوں نے منع کر دیا کہ اس طرح سے تمہاری بدنامی ہوگی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اب تو تم اس گھر میں نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے پیار سے نمل کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو نمل نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ ہاشم، جس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر رعب جما کر رکھے گا، اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بیچاری نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت غم دیکھے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ آفاق اور دادی اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، کبھی کبھی چاچو بھی ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، مگر وہ وہاں پر نہیں جاتی تھی۔ اب تو اس کے وجود میں نئی زندگی بھی دوڑنے لگی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے قدموں تلے جنت آنے والی ہے۔ ایک دن آفاق وہاں پر آیا۔ یہ میرا اور میرے بھائی کی شادی کا کارڈ ہے۔ ہم دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ ہو رہی ہے، ایک ہی گھر میں، دونوں بہنوں کے ساتھ۔ وہ بہت خوش تھا۔ دیکھو نمل، جو ہونا تھا ہو گیا۔ پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اب تم شادی پر ضرور آؤ گی۔ دادی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ بھائی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جو سلوک اس کے ساتھ اس گھر میں ہوتا رہا، وہ شاید یہ تو بھول جائے، مگر میں یہ نہیں بھولوں گا ایک معصوم سیدھی سادہ لڑکی کے ساتھ اتنا غلط رویہ، اتنا ظلم۔ یار تم کیوں نہیں بولے؟ تمہیں تو اپنی ماں کو منع کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی کو روکنا چاہیے تھا۔ آفاق بھی شرمندہ ہو گیا۔ میں نعمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، نہ مجھے اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، مگر یہ سب ماں کو پتہ تھا۔ میں نے ماں کو سمجھایا، انہوں نے کہا، رویہ مجھے بھی نہایت نامناسب لگتا تھا، مگر ماں ہے، ان کے ساتھ میں سختی بھی نہیں کر سکتا۔ باقی رہی بات نعمان کی، تو میں تو ابھی اس کی شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ ماں کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں، مگر وہ کہتی ہیں کہ شاید ایک بار ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے خیال سے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، مگر اب ماں کو کون سمجھائے۔ آفاق کے جانے کے بعد ہاشم نمل کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر نے نمل کا معائنہ کیا۔ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، انرجی اور خوراک کی کمی ہے، خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا بہت سارا خیال رکھا کریں، ورنہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو ان کی صحت اور خراب ہو جائے گی اور آپ کے بچے کے لیے بھی مسئلہ بنے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس دن کے بعد سے تو نمل پر کڑی نگاہ رکھی جانے لگی تھی۔ زبیدہ بیگم اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اپنے سامنے بٹھا کر۔ وہ جھنجھلا جاتی، تائی مجھے بھوک نہیں ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے الٹی ہو جاتی ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر اس کا کوئی بہانہ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سبھی بہانوں کو ایک ایک کر کے رد کر دیا جاتا۔ جب کھاؤ گی نہیں تو صحت کیسے بنے گی، اور اس طرح سے تو بچے کی طبیعت بھی خراب رہے گی۔ ہمیں تمہارے ساتھ ساتھ بچہ بھی صحت مند چاہیے، اب اس کی بھی اچھی صحت کا خیال رکھو۔ اور وہ ان کی بات پر شرما کر سر جھکا جاتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یہ سب لوگ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کاش کہ میں پہلے یہاں پر آ جاتی، دادی نہ رکھتی۔ ایک دن آفاق گھر آیا تو وہ بہت پریشان تھا۔
کیا ہوا ہے آفاق بھائی؟ آپ اتنا پریشان لگ رہے ہیں۔ نمل نے پوچھا تو وہ پھٹ پڑا۔ بس یار کیا بتاؤں، نعمان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ماں کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی اس کی شادی مت کریں، اس کا علاج کروا دیں، مگر ماں نے ایک نہیں سنی۔ ہوا کیا بتائیں تو؟ ہونا کیا تھا، وہ ایک ذہنی مریض ہے جسے دوسروں کو اذیت دے کر اور تکلیف پہنچا کر سکون ملتا ہے۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا جو اس سے ڈر جائے گا اور اپنی زبان بند رکھنے پر مجبور رہے گا۔ ہوا کیا ہے بھائی بتائیں تو؟ اب نمل کو بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے جو آفاق جیسا بہادر انسان اتنا پریشان ہو گیا ہے۔ ساریہ نے نعمان پر کیس درج کر دیا ہے، اسے جیل میں بھجوا دیا ہے۔ ساریہ کون؟ نعمان نے چونک کر پوچھا۔ نعمان کی بیوی۔ وہ اس پر طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا، اسے سگریٹ سے جلاتا، تکلیف پہنچاتا، اور اس نے پہلے تو یہ سب ہمیں بتایا۔ میں نے ماں کو کہا کہ اسے روک سکتی ہیں تو روکیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ساریہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی، مگر پھر نعمان اسے منا کر لایا کہ آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ مگر اس رات اس نے ساریہ پر بہت ظلم کیا، اتنا کہ وہ ہسپتال میں پہنچ گئی، اور تب اس کے ماں باپ کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے نعمان کو تھانے میں بھجوا دیا۔ ساریہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک پاگل انسان ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے، اور یہ بات تو میں نے ماں سے بھی کہی تھی کہ اس کے ساتھ اور ماں کے ساتھ مسئلے کا علاج کروائیں، مگر میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو یہ بات نہیں سمجھا سکا تھا۔ اور اب وہ تھانے میں ہے اور میں پوچھوں کہ ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتی تھی، انہیں لگتا ہے کہ ان کے بیٹے کو تمہاری بد دعا لگی ہے۔ دادی بھی بہت پریشان ہیں، میں دادی کو تم سے ملوانے لے کر آؤں گا۔ نعمان کا علاج جاری تھا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ سزا سے تو بچ چکا تھا، مگر اب وہ ہسپتال میں تھا جہاں پر اس کا علاج چل رہا تھا۔ ہاشم کہتا دیکھ لو، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے۔ تمہاری چچی نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، اب وہ خود بھی اپنے ہی ظلم کی ظالم ہو چکی ہیں۔ آفاق بیچارہ گن چکر بن کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو اسے نعمان کا آسرا تھا، کچھ نہ کچھ تو کام نعمان کر دیا کرتا تھا، اس کی کمائی بھی گھر ہی میں آتی تھی، مگر اب وہ اس کے علاج پر پیسے خرچ کر رہا تھا، اور گھر کا بھی کافی سارے مسائل تھے۔ اس بیچارے کے پاس تو اب نمل سے ملنے کے لیے آنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ ہاشم کبھی اس کی دادی کو لے کر آ جاتا جب وہ نمل سے ملنے کی ضد کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسے کہنے لگا کہ آپ یہیں پر رک جائیں نمل کے پاس، یہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے، مگر زبیدہ بیگم نے انکار کر دیا۔ نہیں بیٹا، ساری زندگی میں نے جس گھر میں گزار دی ہے، اب اس گھر کے بغیر مجھے کہیں سکون نہیں آتا، تم مجھے واپس چھوڑ دو، بس میں نے اپنی بچی کو دیکھ لیا ہے، مجھے سکون مل گیا۔ اور پھر نمل کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جس نے اس کی ساری زندگی کو مکمل کر دیا، اس کی ساری کمیوں کا ازالہ کر دیا۔ جب اس کی گود میں ایک چاند سا بیٹا آیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرا بیٹا، یہ میرا ہے، جس پر صرف اور صرف میرا حق ہے، وہ مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ تو ہاشم نے اسے اس کی گود سے لے لیا۔ جی نہیں،
اس پر صرف آپ کا نہیں میرا بھی حق ہے، کیونکہ یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ ہاشم کے اس طرح بات کرنے پر وہ زور سے ہنس پڑی تھی۔ اس کے ہنسنے کی آواز پورے کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ جسے مصطفیٰ شاہ نے سنا تو ہمیشہ ان کے خوش رہنے کی دعا دی۔ حویلی میں جشن کا سامان تھا، محلے میں مٹھائیاں بچ گئی تھیں، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور ہاشم کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سچی خوشی مل گئی ہے۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرے گا جو بہت خوبصورت ہوگی، جو ماڈرن ہوگی، جو اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے گی۔ جب اس کے ساتھ چلے گی تو لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھیں گے اور ہاشم کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ اس کی بیوی اتنی شاندار ہے۔ مگر اب اسے پتہ چلا تھا کہ بیوی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سکون کے لیے ہوتی ہے، اور جو بیوی آپ کو سکون عطا کرے، آپ کی زندگی کو مکمل کر دے، وہی ایک اچھی عورت ہے، اور وہی اللہ کا آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔